پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ جو بائیڈن نے آتے ہی مودی کی بینڈ بجا دی، کشمیر کے حوالے سے بڑا بیان داغ دیا۔ میں کشمیر کو آزاد کرواؤں گا، بھارت سے قرضے واپس لینے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ مودی کے اوسان خطا، پورے بھارت میں سوگ۔ بھارتی میڈیا دہائیاں دینے لگا کہ عمران خان اور جو بائیڈن گہرے دوست ہیں، یہ ہمیں تباہ کر دیں گے۔ کیا جو بائیڈن بھارت کے لیے خطرناک امریکی صدر ثابت ہونے جا رہے ہیں؟ جو بائیڈن کے صدر بنتے ہی بھارتی حکومت کیوں پریشان ہو گئی؟ آج ہم آپ کو اس حوالے سے تفصیلی معلومات فراہم کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، امریکہ میں ہونے والی تبدیلیاں منفی ہوں یا مثبت، وہ پوری دنیا کو متاثر کرتی ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ ہر ملک کا ہمسایہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی سیاست اور خصوصاً انتخابات پر تمام ممالک اور ان کے عوام کی نظر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس بار بھی امریکی صدارتی انتخابات پوری دنیا کی طرح پاکستان اور بھارت پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ ٹرمپ کے دور صدارت میں عمران خان اور مودی کے تعلقات ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے رہے، تاہم امریکی صدر کے مفادات پاکستان اور بھارت سے مختلف تھے۔ پاکستان سے وہ افغانستان کے حوالے سے کام لینا چاہتے تھے، جبکہ بھارت سے ان کے مفادات اور قسم کے تھے۔ اس وقت بھارت میں جو بائیڈن کے حوالے سے 2-3 بڑے خدشات ہیں جن پر وہاں کا میڈیا بھی بات کر رہا ہے، کیونکہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کمالا ہیرس نے کشمیر کے متعلق ایک واضح پوزیشن لے رکھی ہے جو بھارت کے لیے پریشان کن ہے۔ جو بائیڈن کے بیانات اور ویڈیوز موجود ہیں جن میں انہوں نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور اسے بھارت کا حصہ بنانے کے حوالے سے تنقیدی گفتگو کر رکھی ہے۔ آسام میں شہریت ایکٹ مودی حکومت نے نافذ کیا تھا، جو بائیڈن نے اس پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اسی لیے بھارت کو خدشہ ہے کہ پاکستان ان پہلوؤں کو استعمال کر کے امریکہ کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے بھارتیوں کے ویزے کے معاملے پر بھی سختی کر دی تھی، وہاں کے پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے افراد کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ بھارتیوں کی 24% ویزا درخواستیں مسترد کر دی جاتی، جو ایک بہت بڑی شرح سمجھی جاتی ہے۔ لیکن جو بائیڈن سے بھارت کو امید ہے کہ ویزوں کے حوالے سے وہ نرمی کا مظاہرہ کریں گے اور بھارتیوں کے لیے امریکہ جانا آسان ہو جائے گا۔ چین کے معاملے پر بھی بھارت کو امریکی پالیسی جاری رکھنے کی توقع ہے، جو واضح طور پر بھارت کے حق میں ہے۔ لیکن عالمی سیاست نامے میں یہ سب کچھ الٹ چل رہا ہے اور بھارت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ خبریں یہ بھی منظر عام پر آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کو ان کے ہم نواؤں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ بھارت سے قرض کی واپسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، جس کے نتیجے میں جو بائیڈن نے اہم عہدیداروں کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ یعنی اب امریکہ اپنے اثر و رسوخ کی مدد سے مودی کو یہ کہنے والا ہے کہ ہمارے قرضے واپس کرو، جس کے بعد مودی کے لیے مزید مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ امریکہ میں 59ویں صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی کامیابی سے بھارت خوفزدہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو بائیڈن نے نہ صرف ہمیشہ سے کشمیریوں کے موقف کی تائید کی، بلکہ جو بائیڈن کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی انتہائی خوشگوار رہ چکے ہیں۔ جو بائیڈن 2 مرتبہ 2008 اور 2011 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ جو بائیڈن کو سابق صدر آصف علی زرداری کے دور حکومت میں 2008 میں ہلال پاکستان کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یہ اعزاز سینیٹر جو بائیڈن اور رچرڈ لوگر کو پاکستان کے لیے $1.5 بلین کی امداد منظور کروانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے اعتراف میں دیا گیا۔ اس کے بعد جو بائیڈن نے آخری مرتبہ نائب صدر کی حیثیت سے 12 جنوری 2011 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ایک اچھے منتظم ہونے کی حیثیت سے جو بائیڈن کے نائب صدارت کے دور اور بطور سینیٹر میں پاکستان کے تعلقات اچھے رہے۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن نے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور تارکین وطن شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی اور صدر ٹرمپ کی تارکین وطن مخالف پالیسیوں پر ثانی کا وعدہ بھی کیا۔ جو بائیڈن انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے حوالے سے بھی شہرت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام اور چین میں یغور مسلمانوں پر جبر کے خلاف آواز اٹھاتے آئے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر بھارتی لابی سخت پریشان ہے۔ دوستو، جو بائیڈن امریکہ کے منجے ہوئے سیاستدان ہے، جو 1970 میں کونسلر منتخب ہونے کے بعد سے مسلسل پارلیمانی سیاست کا بھی حصہ رہے۔
اور 1973 میں امریکن رکن بالا کے رکن منتخب ہوئے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے 77 سالہ جو بائیڈن اوباما کے دور حکومت میں نائب صدر کے فرائض بھی نبھاتے رہے اور اب وہ حالیہ امریکی الیکشن جیت کر امریکہ کے 59ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد جو بائیڈن نے اپنے پہلے خطاب میں امریکی منقسم قوم کو متحد کرنے کے عہد کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ میں شیطانیت کا یہ سنگین دور ختم ہونے دیا جائے۔ نو منتخب امریکی صدر نے مسلمان کمیونٹی سے وعدہ کیا کہ مسلمانوں پر عائد پابندیاں حلف اٹھاتے ہی ختم کی جائیں گی۔ مسلمان تارکین وطن پر جو سفری پابندیاں 2017 میں لگائی گئی تھیں ان پر بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ 2017 میں اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جس میں 7 اکثریتی مسلم ممالک کے مسافروں کو امریکہ میں داخل ہونے کی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرغزستان، میانمار، ارجنٹینا، نائجیریا، سوڈان اور تنزانیہ پر امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے نئی سفری پابندیاں عائد کی تھیں۔ پالیسیوں کی تشکیل اور تبدیلی میں امریکی صدر کا کردار اہم نہیں سمجھا جاتا، لیکن دوسری جانب اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ دنیا کے سپر پاور کے صدر کی سوچ اور خیالات اور پالیسیاں صرف امریکہ ہی پر نہیں دیگر ممالک پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی صورت میں امریکہ کو جو صدر ملا اور ٹرمپ نے جس طرح امریکی صدر کے عہدے کو استعمال کیا، اس کے اثرات سب کے سامنے ہیں۔ ٹرمپ ہی کے دور میں ذرائع ابلاغ کی آزادی کے سب سے بڑے دعوے دار ملک امریکہ میں میڈیا کو مشکلات اور اخبار نویسوں کو بدتمیزی کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، جو بائیڈن کی شخصیت ٹرمپ سے کہیں مختلف ہے، اس لیے کہ جو بائیڈن امریکی سیاست اور عہدے رکھنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ انہیں سفارتی آداب و نزاکتوں، ممالک سے تعلقات اور انسانی وقار اور آزادی کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ادراک ہے، اور ان سے بجا طور پر توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے جو بائیڈن ٹرمپ کی طرح کسی یہودی داماد کے زیر اثر نہیں۔ مسلمانوں کے حوالے سے امریکہ میں 9/11 کے واقعات کے بعد جو اقدامات ہوتے رہے اور جو پابندیاں لگائی جاتی رہیں، ان کے خاتمے کی یقین دہانی جو بائیڈن کا بڑا اعلان ہے۔ اسی طرح امریکہ میں سفید فام اور سیاہ فام آبادی کے درمیان نفرت و کشیدگی کی جو فضا بنی ہوئی ہے، اس میں کمی لانے کے اثرات کے فوائد سے وہاں کی مسلم آبادی اور وہاں مقیم مسلمانوں کو فائدہ مل سکتا ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ کیا جو بائیڈن ایک اچھے صدر ثابت ہوں گے، اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ ناظرین گرامی، امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے اور دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ بتانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار لازمی کیجیے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔